برمنگھم میں آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس برطانیہ کا اہم اجلاس ہوا، جس میں 30 اپریل کو آزاد کشمیر میں مسلم کانفرنس کی کنونشن میں شرکت اور اس کے کامیاب بنانے کے بارے میں مشاورت اور پاکستان جانے والے وفد کو حتمی شکل دی گئی۔ عابد قاسمی کی رپورٹ دیکھیے۔ برمنگھم میں آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس برطانیہ کا اجلاس مسلم کانفرنس برطانیہ کے صدر اسحاق صابر کی قیادت میں ہوا، جس میں مجلس عاملہ کے عہدیداروں نے پاکستان جانے والے وفد کو حتمی شکل دی۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ عالمی برادری کو جنوبی ایشیا کو ایٹمی جنگ سے محفوظ رکھنے کے لیے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے وقت کا تعین کرنا ہوگا اور بھارت کے بڑھتے ہوئے مظالم کو روکنا ہوگا۔ مقررین نے بتایا کہ مسلم کانفرنس کا وفد راجہ اسحاق صابر کی قیادت میں کنونشن میں بھی شرکت کرے گا۔ راجہ اسحاق صابر، قونصل چودھری محمد فاضل، عبدالخالق قادری، چودھری جوید احمد ایڈوکیٹ، راجہ ذوالقرنین، سید عاشق شاہ اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے بعد مسئلہ کشمیر ایک بار پھر عالمی سطح پر اجاگر ہوا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں جو مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس کے لیے جو ہے صدارتی عمران خان کی قیادت میں ہم چاہتے ہیں کہ عالمی برادری اس میں اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق جو فیصلے ہوئے ہیں اس کو پورے تکمیل میں لائیں۔ مسلم کانفرنس کا کنونشن جو 30 اپریل کو باغ میں ہو رہا ہے، اس کے لیے انشاءاللہ تعالی سردار عتیق صاحب جو آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے صدر ہیں، ان کی قیادت میں اب پورے آزاد کشمیر اور پاکستان میں تمام حضرات جو ہے وہ شرکت کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی تحریک آزادی کشمیر کے لیے ان کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ یہ کنونشن جو ہے ایک سنگ میل ثابت ہو۔ ہم یہاں برمنگھم میں صدر مسلم کانفرنس برطانیہ راجہ اسحاق صابر کی قیادت میں گٹھے ہوئے ہیں۔ مسلم کانفرنس کے کنونشن کے سلسلے میں مشاورتی اجلاس ہے اور انشاءاللہ آنے والا کنونشن آزاد کشمیر کی تاریخ میں ایک نیا باب رقم کرے گا۔ میں مسلم کانفرنسی اور پاکستانی کشمیری ہوں۔ انشاءاللہ العزیز ہماری جماعت کا جو منشور ہے وہ تحریک آزادی اور ہیومن رائٹس کے لیے ہے، اسی لیے بنی تھی اور تعصبہ قیامت ہم انشاءاللہ قائم دائم رہیں گے۔ جو ہمارا 30 اپریل کو کنونشن ہو رہا ہے، ہم دل و جان سے اس کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اسی میں تحریک آزادی کشمیر بھی وابستہ ہے اور ملک کے پاکستان کے تحفظ کے لیے بھی ہمارا متحد ہونا ضروری ہے، اور جب تک ہم متحد نہ ہوں گے اندرونی اور بیرونی طور پر، اس وقت تک ہماری سپاہ جو ہے وہ بھی کارآمد ثابت نہیں ہوگی۔ مودی حکومت کی جو پسپائی ہے اور اس کی جو حرکتیں ہیں شکست خوردہ حرکتوں سے، اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کا 30 اپریل والا کنونشن تحریک آزادی کشمیر کو ایک نئی جوہت اور نئی امنگ اور نئی امید ملی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس تحریک آزادی کشمیر کی آزادی کے لیے بڑی اس کی اہمیت کام ہے۔ یہ حالیہ حالات کے تحت اجاگر ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کوئی ہندوستان جو ہے وہ بالکل اکیلا ہو گیا ہے۔ پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ جو زیادتی جنوسائیڈ ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر نے، سب دنیا نے دیکھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان اکیلا ہو گیا ہے۔ اسی سلسلہ میں امید ہے کہ مقبوضہ کشمیر سے وہ لوگ آزادی حاصل کریں گے، اور جو کنونشن ہمارا 30 اپریل کو ہو رہا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی کی ایک کڑی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تحریک آزادی کشمیر پر اس کنونشن کے دو رس نتائج مرتب ہوں گے۔ عابد قاسمی، 92 نیوز، برمنگھم۔